الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے ہم کو یہ جمعہ کی نعمت، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ خطبہ جمعہ، یہ عبادت جمعہ کی ہر ہفتہ گویا ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک نئے عزم کے ساتھ خوبصورت اور پاکیزہ بنا سکتے ہیں. اس لیے ہم جب مسجد آئیں تو نہا دھو کر جہاں جسم کو پاک کر کے آئے ہیں، اپنے ارادوں کو، عزائم کو بھی پاک کر کے آئیں، اور یہاں بیٹھیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اے اللہ، آپ نے جمعہ کی نعمت دی، آپ نے پاکیزہ ماحول عطا فرمایا، یہ فرشتوں کی مجلس آپ نے عطا فرمائی. اے اللہ، دل کو روشن کرنے کا یہ انتظام آپ نے فرمایا. اللہ، مجھے اس سے نفع عطا فرمائی. اس جمعہ کی محفل کو میرے ہفتے بھر کے لیے نورانیت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ، ایک روحانی ایمانی طاقت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ. شیطان سے، نفس سے، زمانے کی زہریلی ہواؤں سے مقابلے کے قابل بنا دیجیے اللہ. تو دل ہی دل میں ہم متوجہ ہوں، اور جو بات بھی ہو، ظاہر ہے یا تو قرآن پاک کی بات ہوگی، یا حضور پاک کی بات ہوگی، یا پھر اس کی تشریح میں اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہوں گی، اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں، احساس کے ساتھ، تاثر لیتے ہوئے، فوراً اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے، اور عمل کے جذبوں کو دل میں تازہ رکھتے ہوئے سنیں ہم، تاکہ یہ اللہ کی نعمت جمعہ کی، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ ہو. اب یہ دن تو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی آ گئے ہیں. سامنے رمضان المبارک ہے، دل کا چارج ہونا ضروری ہے. سال بھر کی غفلت کا، نحوست کا اثر دل سے ابھی دور ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا جو جشن ہے سالانہ، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی عطا کا، اللہ کے پیار کا، اللہ کی نوازش کا موسم ہے، اس میں ہم داخل ہوں تو پہلی ہی نظر میں اللہ کی رحمت ہم پر اترے. گندے، میلے، کالے، پیلے رمضان میں داخل ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے، غفلتوں سے بھرے ہوئے، دور دور تک نہ جنت کی طلب، نہ اللہ سے ملاقات کا شوق، دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، بے فکرے ہیں. اس حال میں اگر رمضان میں داخل ہوں گے تو بہت بڑا نقصان کا سودا. تو یہ دن ایسے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں،
اور صحیح جذبات کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو۔ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو شب برأت رکھی، اس میں ہم کو یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے توبہ ہونی چاہیے، سال بھر کا جائزہ لے کر آخرت کی تیاری میں جو کمیاں رہ گئیں، ابھی اسلام کی پوری تعلیمات زندگی میں نہیں آئیں، پوری مومنانہ صفات اچھی طرح جم نہیں پائیں، اس کا احساس کرنا، اعمال میں کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی سال بھر، اس کا احساس کرنا، جائزہ لینا، تاکہ رمضان میں ایک نئی زندگی شروع ہو سکے۔ توبہ کر لینا پہلے سے۔ جب ہم کسی اچھی تقریب میں جاتے ہیں، خوشی کی تقریب میں، تو نہا دھو کر جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا اور سنوار کے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا جشن ہے، پوری کائنات اس میں شامل ہے، فرشتے پورے جوش سے حصہ لے رہے ہیں، جنت بھی دلہن کی طرح سج رہی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ہر طرف جنت کے ہرکارے، جنت کے نمائندے، ریپریزنٹیٹیوز پھیل گئے، پوری کائنات میں ایک بہار ہے اللہ کی رحمت کی۔ اس میں داخلے کا بھی ایک ادب ہے، رمضان میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ اچھے کپڑے چاہیے، کچھ عطر چاہیے، کچھ کنگھی چاہیے، وہ ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، جنت کی تڑپ کو اپنے اندر بڑھا لینا، دوزخ کے خوف کو پھر سے تازہ کر لینا، اللہ کے دیدار کا شوق دل میں پالنا، اور سال بھر کی کوتاہیوں کا جائزہ لے کے پہلے سے ہی اس کو توبہ کر کے صاف کر لینا۔ تو بہرحال یہ تو بہت قیمتی دن ہے۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں تو اللہ سکھا رہے ہیں کہ روز کا ہی عمل ہونا چاہیے مومن کا، اپنا محاسبہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے وہ بندو جو مجھے مانتے ہو، مجھے جانتے ہو، میرے پاس آنا ہے اس کا یقین رکھتے ہو، میں تمہارے اعمال دیکھوں گا، تمہاری صفات دیکھوں گا، اس کا یقین رکھتے ہو، میری رضا ہی اصل ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی جانتے اور مانتے ہو، تم ایمان والے بندے ہو، تو اللہ سے ڈرو، زندگی میں بے خوفی کی زندگی مت گزارو، اللہ کو بھلا کر زندگی مت گزارو، ادب میں کمی، اللہ کی اطاعت میں کمی کے ساتھ زندگی مت گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ تم جانتے ہو تمہارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اسی اللہ کی حکومت ہے، تم یقین رکھتے ہو کہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، تو اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ ایک میرے اللہ ہیں اور میں ان کا بندہ ہوں، وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی بندگی دکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اپنی غلامی بتانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کی رضا نارضا کا خیال رکھو، اور تم رکھ رہے ہو خیال، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر مسلمان، ہر ایمان والا اس پر جائزہ لیتا رہے کہ کل قیامت کے لیے آج میں نے کیا بھیجا، آج صبح سے شام ہوئی میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا سودا بنا کے بھیجا، کیا توشہ بنا کے بھیجا، آنے والا کل جو اصل ہے سب کچھ ہے، کل کے لیے میں نے کیا بھیجا۔ اور جس وقت جائزہ لے رہے ہو اپنے اعمال کا، اپنی حرکتوں کا، اپنی غفلتوں کا، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے خود اپنے آپ کو چٹھی مت دو،
خود اپنے آپ کو تم خود معاف کرتے مت بیٹھو، یہ تو ہو جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا، یہ تو مجبوری تھی۔ نہیں، جس وقت اپنا جائزہ لینے بیٹھو تو پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر ایک بار فرمایا جائزہ لیتے وقت اللہ کے ڈر کے ساتھ جائزہ لو۔ بہانہ بازی کرتے ہوئے، جھوٹے جھوٹے عذر تلاش کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو میاں مٹھو مت بنو، سخت جائزہ لو، کھرا جائزہ لو، دو ٹوک جائزہ لو۔ تم کیا اچھائی کر سکتے تھے، کس حد تک کر سکتے تھے، پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ تم برائی سے، سستی سے کس حد تک بچ سکتے تھے، پھر بھی تم نہیں بچے۔ اچھی پکڑ کے ساتھ اپنا جائزہ لو، واتقوا اللہ۔ اور آگے فرما رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، تمہارے اندر کی خبر رکھتے ہیں۔ جس اللہ کو جا کے حساب دینا ہے وہ باریک سے باریک بات جانتے ہیں، اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں، اس لیے اپنا جائزہ لیتے وقت ڈھیلا ڈھائلا جائزہ مت لو، گہرا جائزہ لو، چیک کرو اچھا گہرائی سے اپنے آپ کو۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ دیکھ رہے اس کو بھلایا، اللہ کو حساب دینا ہے اس کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بھلا دیا کہ وہ کون ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنی حیثیت کو بھول گئے، اپنے اچھے برے کو بھول گئے، بس خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے، اندھے بن گئے، دنیا کے اندھے فالوور بن گئے، اپنا اچھا برا سب ان کو کچھ ہوش نہیں رہا، کیوں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے خود ان کو بھلا دیا کہ وہ کیا ہے، اور پھر ہوا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اللہ نے ان کو خود فراموشی جو دی تو وہ حدوں سے پار نکل گئے، حد سے باہر ہو گئے۔ تو بہرحال جائزہ لینا، حضور نے فرمایا ہوشیار آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو جھکا کے رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نفس سستی سکھاتا ہے، یہ نفس گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس پستی اور گراوٹ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، معیاری اعمال سے ہٹاتا ہے اور گری پڑی حرکتوں میں پھنساتا ہے، ہمت کے کاموں سے روکتا ہے، بے ہمتی کے کاموں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، خواہشات کرنے والے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور کام وہ کرتا ہے، اعمال وہ کرتا ہے جو موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، جو ہمیشہ کا اثاثہ بننے والے ہیں، جو ہمیشہ کی جائیداد بننے والے ہیں، جو ہمیشہ کا ایسٹ بننے والے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ پھنسانے والے کام، ضائع ہو جانے والے کام، ساتھ نہ آنے والے کام، جو نفس سکھاتا ہے عارضی لذت کے کام، وہ نہیں کرتا۔ نفس جو بولتا ہے وہ نہیں کرتا، ہمیشہ کام آنے والے کام کرتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی سچی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْعَاجِزُ، اور نکما ہے وہ آدمی، بیکار کا ہے وہ آدمی۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، جو اپنے آپ کو نفس کے پیچھے پیچھے ڈال دیتا ہے، نفس جو بولے وہ کرتا رہتا ہے، سو جائیں گے سو جاتا ہے، گھومیں گے گھومنے لگتا ہے، باتیں کریں گے نفس بولتا ہے باتیں کرنے لگتا ہے، انجوائے کریں گے انجوائے کر، جو نفس بولتا ہے اس کی بات، حالانکہ نفس تمہارا دشمن ہے، نفس نادان ہے تمہارا، جو اندر جو خواہشات کر رہا ہے۔ اب یہ نفس کی بات جو سنتا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، فجر گئی معاف کر دیں گے، جماعت گئی معاف کر دیں گے، میں نے جھوٹ بولا معاف کر دیں گے، پورا ہفتہ ایک بار بھی اللہ کے سامنے نہیں رویا معاف کر دیں گے، میں نے کمائی میں احتیاط نہیں کی معاف کر دیں گے، میں نے باتوں میں احتیاط نہیں کی معاف کر دیں گے۔ بس اللہ کے بارے میں بس معاف کرنا ہی ان کا کام ہے۔
جنت دیں گے اللہ تعالیٰ، کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہم کو نہیں گے تو اور کس کو دیں گے؟ تو اللہ کے بارے میں بڑی امیدیں، معاف کر دیں گے، جنت دیں گے، رحمت عطا فرمائیں گے۔ اپنے اعمال ہیں غافلانہ، اور امیدیں اللہ سے ایسی رکھ رہے ہیں جیسے متقی رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ نکما انسان ہے، یہ کام نہیں کرتا، اچھے نتائج کی توقع کرتا ہے۔ کئی ایسے طلبہ ہیں سال بھر محنت نہیں کرتے، سمجھتے ہیں آخری دنوں میں کچھ محنت کر لیں گے، اچھے نمبر لائیں گے۔ یہ ناکارہ انسان ہے۔ عمل کے وقت پہ سستی کرنا اور پھر بڑی بڑی امیدیں ایسی لگانا جیسے متقی لوگ لگاتے ہیں، جیسے اللہ کا اس کا کوئی حق ہے اس کا اللہ پر۔ تو کام تو ڈھیلے ڈھالے، خواہشات والے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں جیسے نبی اور ولی کرتے ہیں، اللہ رحمت کریں گے، جنت دیں گے، معاف کریں گے۔ وہ تمنا اللہ الامانی، بڑی بڑی امیدیں اللہ سے رکھتا ہے، اعمال نافرمانوں کے کرتا ہے، غافلوں کے کرتا ہے، نکما ہے۔ فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2383 نمبر ہے اس کا۔ ابن کثیر نے حضور کی حدیث نقل کی ہے، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب جو لیا جائے گا آئندہ، اس سے پہلے اپنا حساب خود کرو۔ وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم، اور غور کرو، دیکھو تم نے کن چیزوں کا ذخیرہ کیا ہے، کیا کیا جمع کر کے رکھے ہو۔ من الاعمال الصالحہ لیوم معادکم، جب تم لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے، وعرضکم علی ربکم، اور تمہارے رب کے سامنے تم کو پیش کیا جانے والا ہے، ایک دن حاضری ہوگی۔ اس دن کے لیے کیا کیا تیار کر کے ذخیرہ کر کے رکھا ہے تم نے، کیا کیا ہے تمہارے اسٹور میں، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا کیا تیاری ہوئی ہے، غور کرو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحہ لیوم معادکم وعرضکم علی ربکم۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، حوالہ ابن کثیر کا ہے۔ اور عز بن عبد السلام اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ پورے علماء کا اس میں اجماع ہو، کسی بھی مسلک کے ہوں، کہیں کے بھی علماء ہوں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اپنا حساب لینا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب روزانہ ہم لوگ کون کون حساب لے رہے ہیں اپنا؟ نماز ضروری ہے، واجب ہے، یہ معلوم ہے، لیکن روز اپنا حساب لینا، جائزہ لینا، اس کو واجب سمجھ کے کون لے رہے ہیں اپنا حساب؟ روز نہیں لے تو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لے کے بیٹھ رہے ہیں، ڈائری لے کے بیٹھ رہے ہیں، کاغذ پین کے لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ ہر اچھا تاجر روز رات میں حساب دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کل کمپیوٹرز آ گئے ہیں تو پورا ایک دم صاف ہے حساب، کتنا مال آیا، کتنا گیا، سب حساب دیکھتا ہے ہر اچھا تاجر۔ مسلمان تو تاجر ہے جنت کا۔ سورہ ولاس میں فرمایا حضور نے کہ ہر آدمی دنیا میں آیا ہے تاجر بن کے، اور اس کے پاس جو سرمایہ ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، وہ دن ہے اس کا۔ ہر دن ایک دن ہم کو ملتا ہے، اس میں کمانا ہے، یا تو جنت یا تو دوزخ۔ ہم تاجر ہیں سب لوگ، اور تجارت بغیر حساب کے ہی نہیں ہوتی۔ بے حساب جو کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ تو عز بن عبد السلام اپنے زمانے کے مجدد لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اپنا جائزہ لینا مسلمان پر واجب ہے۔ واجب اور فرض ایک ہی چیز کو بولتے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن میں، احادیث مشہورہ میں جو حکم ہے، اس کے لیے فرض کا لفظ بولا جاتا ہے، اور باقی احادیث کے اندر جو حکم ہوتا ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے، لازم حکم۔ مگر عمل کے اعتبار سے دونوں لازم ہوتے ہیں۔ وہ ثابت کہاں سے ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کا نام چینج ہے، مگر عمل میں دونوں برابر ہیں۔ فرض اور واجب دونوں کا کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اپنا حساب کرنا۔ آج کل آفیسز وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی ٹیم آنے سے پہلے
آفس والے خود سال ختم ہونے سے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ کر لیتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں ایکسٹرنل آڈٹ کے سے پہلے انٹرنل کر لو۔ عین وقت پہ جب حکومت کی ٹیم آئے گی، جب فلاں کاغذ غائب، فلاں بروچر غائب، جب کیا کرو گے؟ عقل مند وہ ہے کہ پہلے سے ہی اپنا حساب کتاب کر کے سب کاغذات صحیح کر لے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن کے عمل کا جائزہ رات آنے پہ کرے، رات کا عمل کا جائزہ صبح ہونے پہ کرے، اور دیکھے اچھے اعمال ہیں ماشاءاللہ ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ارادہ کرے کہ اس پر جموں گا، ایسا نہیں کہ 4 دن کیا چھوڑ دیا۔ کوئی کوتاہی ہو گئی، برا عمل ہو گیا، استغفار کرے، توبہ کرے، اس کا تدارک کرے، آئندہ عزم کرے کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ روزانہ چلتے رہنا چاہیے، صبح شام یا کم سے کم شام میں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روز اپنا جائزہ۔ بہت بڑا بزنس چل رہا ہمارا، ایک ایک سیکنڈ میں بہت بڑی بڑی دوزخ تیار ہو جاتی ہے، اس کا حساب نہیں کریں گے تو کیسے؟ ابن قیم بہت بڑے محدث ہیں، تو کہتے ہیں ان یمیز العبد ما لہ و ما علیہ۔ اس آیت میں جو حکم دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اس کی تمیز کرے کہ میرے حق میں آج کیا ہوا، میرے خلاف کیا ہوا، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میری کمائی کیا ہوئی، روزانہ اس کا جائزہ لے آخرت کے اعتبار سے۔ تو محاسبہ کرتے رہنے سے، نگرانی اپنی کرتے رہنے سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رات دن ہمارے ساتھ جو نفس ہے اس کے فرمان قاطعات بین العبد والوصول الی الرب، اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنے والا، رشتہ کاٹنے والا نفس بیٹھا ہوا ہے، اس نفس کو روزانہ لگام لگانا پڑتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن حاسب نفسہ قبل ان یحاسب، مبارک ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اللہ کی طرف سے حساب ہونے سے پہلے وہ اپنا حساب لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے من حاسب نفسہ قبل ان یسیر الحساب الی غیرہ، وہ خوش قسمت ہے، مبارکباد کے قابل ہے کہ اپنا حساب دوسروں کے کنٹرول میں چلے جانے سے پہلے، دوسروں کے ہاتھ میں اپنے حساب کا معاملہ جانے سے پہلے خود حساب کرنے والا عقل مند ہے۔ دوسرا تو بے دردی سے حساب کرے گا، تو دوسروں کے حوالے ہونے سے پہلے خود اپنا جائزہ لے لینے والا عقل مند ہے۔ حضرت حسن بصری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ 5ویں خلیفہ راشد ان کو مانا جاتا ہے، بہت بڑے خلیفہ، من حاسب نفسہ ربح، جس نے بھی اپنا جائزہ لیا، اپنا حساب لیا، وہ کامیاب ہو گیا، فائدے میں رہا۔ ومن غفل عنہا خسرہ، اور جو بھی اپنا حساب لینے سے غفلت برتے وہ نقصان پا گیا، اس کو نقصان ہو گیا۔ ومن نظر فی العواقب نجا، اور جو بھی ہر عمل کے انجام پہ نظر رکھے وہ نجات پا گیا، برے انجام سے بچ گیا۔ ومن اطاع ہوا ضل، اور جو خواہش کی پیروی کرے، خواہش کی بات مانے، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری یہ 70 بدری صحابہ کے شاگرد ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں، گویا دین کے تازہ کرنے والے۔ کہتے ہیں ان العبد لا یزال بخیر، انسان اس وقت تک بھلائی پر رہتا ہے، ٹھیک ٹھیک چلتا ہے، اس وقت تک اس کی حالت خیریت کی ہے، ما کان لہ واعظ من نفسی، جب تک کہ اس کے نفس کو واعظ نصیحت کرنے والا اندر ہو، اس کا ضمیر جب تک زندہ ہے، واعظ کرنے والا، روکنے والا، وہ آدمی بھلائی پر ہے۔ وکانت المحاسبۃ من ہمتہ، اور اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، پختہ ارادے سے اپنا حساب لیتا رہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، لیتی ہے جو ہر گھڑی اپنے عمل کا حساب۔ اپنے عمل کا حساب لینے والے اس زندگی کے میدان میں جیتتے ہیں۔ جو قوم اپنا حساب لینے والی بنے وہ دنیا کے اندر غالب ہوتی ہے۔ اپنا حساب، آدمی اپنا حساب نہ کرے تو کیا کرے؟ کیوں ہے آخر انسان کو عقل کیوں ہے، شعور کیوں ہے؟ اپنا حساب نہیں کر رہا ہے، سارے زمانے کی نیوز
ہر ایک کا جائزہ، ہر ایک کے بارے میں رائے، اپنا جائزہ نہیں، سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میمون بن مہران مشہور ایک شخصیت ہے اسلامی ہسٹری میں، کہتے ہیں لا یکون العبد تقیّا، انسان اس وقت تک متقی نہیں مانا جائے گا، متقی نہیں ہے، حتیٰ یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریک، یہاں تک کہ اپنے نفس کا حساب، جائزہ لینے میں اس سے زیادہ سخت ہو جتنا کہ ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کا لیتا ہے۔ بزنس کے دو پارٹنر ہیں، بھائی آج اتنے روپے تم نے خرچ کیے، فلاں فلاں، کہاں ہیں ووچر، کہاں ہیں؟ دو پارٹنر جو ایک دوسرے کے جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ پارٹنر کا جیسے جائزہ لیا جاتا ہے چھان پٹک کی، اس سے زیادہ اپنے نفس کا جائزہ لیو۔ وقیل النفس کالشریک الخوان، اور کہا گیا کہ یہ جو نفس ہے تمہارے اندر لگا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ خیانت کرنے والا پارٹنر ہے تمہاری لائف کا، تمہارے بزنس کا وہ پارٹنر ہے جس کی پارٹنرشپ تم ختم بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ ایسا پارٹنر ہے جو تمہارے ساتھ بزنس میں رہ کے خوب خیانت کرتا ہے، اندر اندر مال گھپلا کرتا رہتا ہے، بہت گھپلا کرنے والا پارٹنر ہے یہ تمہارا۔ ان لم تحاسبہ ذهب بمالک، اگر تم اس نفس کا اچھا پکڑ کے ساتھ حساب نہیں لیتے رہو گے روزانہ تو یہ تمہارے اصل مال کو آؤٹ کر دے گا، اندر اندر سے غائب کر دے گا۔ فیض القدیر تفسیر ہے اس میں۔ انسان بیچارہ کیا کرتا ہے، اپنے نفس کو پالتا رہتا ہے، یعنی نفس کو نہیں، محمد شفیع کا نفس کو نہیں، محمد شفیع ہے، اب اس کو ہم پال رہے ہیں، چلو سو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے آرام کریں گے، وہ نفس جو بول رہا اس کی ناز برداری کر رہے ہیں۔ تو یہ نفس کو انسان پالتا رہتا ہے، اور یہ نفس ایسا بدماش، خائن، دھوکہ باز ہے، یہ اس کو پالتا رہتا ہے، یہ اس کو جہنم میں ڈھکلتے رہتا ہے۔ ڈبوتے رہنا، دھوکہ دیتے رہنا، برباد کرنا یہ نفس کا کام ہے، اور ہم اس کو پالتے رہتے ہیں، وہ جہنم کی طرف دھکا دینے میں مشغول ہے، ڈھکیل کے جہنم میں گرا رہا، اور ہم اس کو پال رہے ہیں۔ یہ اندر کی جنگ چل رہی ہے روزانہ۔ فرمائے ان التقی اشد محاسبۃ لنفسہ من سلطان غاشم ومن شریک شحیح، اور ایک جگہ متقی لوگوں کا جملہ ہے، صاحب سمجھ لوگوں کا، کہ متقی انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب ایک سخت قسم کا جج اور قاضی جس طرح سے بحث کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، پکڑ کرتا ہے، اس سے زیادہ جو اپنے نفس کے ساتھ سختی کرتا ہے، اور ایسا پارٹنر ہے جو بہت حریص ہے، ہم کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کا جس طرح سے محاسبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ ہے متقی۔ اور پورے قرآن حدیث کی پوری تعلیمات کو ہمارے دور کے بہت بڑے عالم جو گزرے اس زمانے کے، علامہ اقبال جن کو سید الطائفہ کہتے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سلمان ندوی نے جو آج کل ہے، مولانا ابو الحسن ندوی کے استاد سلیمان ندوی، وہ کہتے ہیں کہ پوری اسلامی تعلیمات کو اگر ایک لفظ میں ہم سمیٹ دیں تو وہ لفظ کیا ہے؟ تقویٰ۔ پورا اسلام تو تقویٰ آنے کے لیے اس طرح کا اپنے آپ پہ گرفت رکھنا ضروری ہے۔ ابھی جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اسی تقویٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، لعلکم تتقون۔ کیسے اپنا حساب لیا جائے گا، محاسبہ کیسے کیا جائے گا؟ پہلے تو کوئی بھی، اب محاسبے کی تھوڑی تفصیل ذہن میں رہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حساب لینا کہ کس نیت سے کر رہا ہوں میں، وہاں سے شروع ہوتا محاسبہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کر رہا ہوں۔ المومن کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہر کام سے پہلے اللہ کے لیے، اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کیا نہیں، کسی اور کے لیے۔ تو پہلے یہ چیک کرنا کہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اصولوں کے لیے کر رہا ہوں،
کسی کے دوسرے کے کہنے پہ کر رہا ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، عزت کے لیے کر رہا ہوں، لذت کے لیے کر رہا ہوں، یہ سب ختم کر کے اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیا؟ ہر کام سے پہلے جائزہ لینا، کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، پہلے سے جائزہ لیں۔ زیادہ بہتر کیا ہے؟ یہ کرنا ٹھیک ہے زیادہ یا چھوڑنا ٹھیک ہے؟ اور پھر عمل ہوتے ہی پھر جائزہ لینا ہے، محاسبہ، کہ یہ عمل کیسا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ کام ہو جانے کے بعد اور اچھا سمجھ میں آتا، کیونکہ کام شروع میں ایک اچھی نیت سے شروع ہوتا، کام کرتے کرتے بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی، تو کام پورا ہو جانے کے بعد اور اچھا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ کس انداز سے کام ہوا، کس نیت سے کام ہوا، اچھا اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ سکتے ہیں کام ہو جانے کے بعد۔ اور پھر یوں جو ترتیب ہے زندگی کو درست کرنے کے لیے، سب سے پہلے فرائض اللہ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں اعمال، ان کا محاسبہ پہلے ہونا چاہیے کہ جو جو فرض مجھے کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے وہ عمل پورا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کوتاہی ہو گئی تو تلافی کرے۔ کتنے نیک بندے ایسے ہیں انہوں نے جائزہ لیا اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں بالغ ہونے سے کے بعد اندازہ لگایا کہ کتنے سال کے بعد میں نمازی بنا، تو حساب لگا کر کئی سال تک انہوں نے نفل نمازیں پڑھ کے بلکہ قضا کی انہوں نے۔ اور گناہوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ حج کو جا کے آگے ٹھیک ہو گئے، فلاں دھکا لگا ٹھیک ہو گئے، اس سے پہلے 40 سال کیسے تھے، اس سے پہلے 30 سال 50 سال کیسے تھے، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو پچھلی کمیوں کے بدلے میں نیکیاں کرنا چاہیے۔ جب گناہوں کی لذت لی تھی تو اب نفس کو اتنا ہی وقت نیکی کا بوجھ ڈالنا چاہیے، تب جا کے بیلنس ہوگا۔ تو پچھلے گناہوں کی تلافی میں نیکیاں آپ کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں اللہ نے اصول فرمایا، نیکیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں۔ صرف توبہ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، کتنے سال تک کوتاہی کی ہے، کون سے کام کی لذت لی ہے، کون سے گناہ کی لذت لی ہے، اتنی ہی اب نیکیاں کرے اس کے بدلے میں۔ تو گناہ میل ہے تو نیکی جو ہے صابن ہے، نیکیاں کر کر کے ہم گناہوں کا اثر اپنے نام اعمال سے، اپنی روح کے اوپر سے اثر دھو سکتے ہیں پچھلے گناہوں کا۔ نیکیاں خوب کرنا۔ اور جو چیزیں جائز ہیں شریعت میں، کھانا جائز ہے، پہننا جائز ہے، کئی چیزیں جائز ہیں، جائز میں بھی جائزہ لینا ہے کہ جن جائز چیزوں کو یوز کرتے ہوئے غفلت بڑھ رہی ہے تو چیز جائز، بیوی سے بات کرنا، بچوں سے کھیلنا، نوازوں پوتروں کے ساتھ رہنا، کپڑے پہننا، کھانا، سب جائز ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ ان کاموں میں آخرت سے غفلت تو نہیں آ رہی۔ اتنا زیادہ گھر کے کاموں میں، نوازوں میں، پوتوں میں، بیوی بچوں میں اتنا زیادہ تو بزی نہیں ہو گئے کہ آخرت کا دھیان کم ہو رہا ہے، اللہ کا طرف دھیان کم ہو رہا ہے۔ اگر غفلت بڑھ رہی ہے تو فوراً پکڑ لیں۔ اب وہ مباح نہیں ہے، اب وہ مباح آپ کو دوزخ کی طرف، تو مباح کی کثرت بھی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو غفلت آ رہی ہے، ایسے کام ہیں جائز مگر غفلت بڑھ رہی ہے، اللہ کا دھیان ختم ہو رہا، تو ان کو چھوڑ دے۔ اور اگر ایسے مباح کام ہیں، جائز کام ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ کی طرف دھیان بڑھ رہا ہے، ان کاموں کرنے کی وجہ سے اور شکر کی کیفیت رہ رہی ہے، اللہ سے محبت محسوس ہو رہی ہے، بیوی سے محبت ہے، تو بیوی سے محبت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اگر وہ صحیح ڈھنگ کی ہو، بچوں کا پیار ہے، نوازوں پوتوں کا، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اندر اندر اگر سلیقے سے کی جائے۔ تو جو جائز کام جس سے اللہ سے لگاؤ بڑھ رہا ہے تو پھر اس کو باقی رکھے۔ پھر یہ دیکھنا ہے لا یعنی بے مطلب کے کام میری زندگی میں کتنے ہو رہے ہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے وہ ضروری ہے میرے لیے، نہ آخرت کا ثواب ہے، بیکار کے میں کچھ کام کر رہا ہوں، ان کا ایسے کاموں کا جائزہ لینا۔ لا یعنی جن کا چھوڑنا بہتر ہے کرنے سے، جائز ہے مگر جن کا چھوڑنا بہتر ہے کرنے سے، وہ ہے لا یعنی۔ جیسے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اس میں بہت وقت جاتا ہے۔ دوسروں کی باتوں کی خیر خبر رکھنا، پورے خاندان والوں کی
حالات کی فکر رکھنا تو نیکی ہے مدد کرنے کے لیے، لیکن ان کے واقعات تبصرے کرنے کے واسطے، کامنٹ کرنے کے واسطے، ان کی غیبت کرنے کے واسطے، بدگمانی کے واسطے معلوم کرنا بیکار ہے، خطرناک ہے۔ اور مختلف معاملات میں فضول وقت ضائع کرنا ہے، محلے میں، آفس میں، جہاں بھی ہیں آپ فضول، جہاں آپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کاموں میں دل لگانا، تو اس کا جو ہے محاسبہ ہونا چاہیے۔ پہلے فرائض کا محاسبہ سمجھے، اور اس کے بعد پھر گناہوں کا محاسبہ، پھر اس کے بعد جائز چیزوں کا محاسبہ، پھر اس کے بعد جائز میں بھی لایانی کا محاسبہ۔ یہ ہے محاسبے کی ترتیب۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم ایک سچے مسلمان ہیں سمجھ رہے ہیں، مگر یہ سب کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ یہ سب کاموں کے لیے فرصت نکل رہی ہے کیا؟ اچھے 20 25 سال سے نمازی ہیں، 40 سال سے نمازی ہیں، اپنا جائزہ ہی نہیں، تو کتنا لاس ہو گیا ہوگا اب تک، کتنے اوقات ضائع ہو گئے، کتنی جہنم کی لسٹ بن گئی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب تو تڑپنا چاہیے، اللہ باقی زندگی کو پچھلی زندگی کا تلافی کا ذریعہ بنائیے، جو کچھ گڑے رہ گئے ہیں، جو کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، باقی زندگی میں کچھ کر لیں، اس کی فکر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں بھی آسانی کے لیے مخصوص دن مقرر کر لینا چاہیے محاسبے کے لیے، سسٹمیٹک کرنے سے کوئی چیز عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک محاسبہ تو یہ ہے ہفتہ وار، یا تو اس کو جمعے کی شب میں، جمعرات کی رات میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر ویکینڈ پہ رکھ سکتے ہیں، اتوار کے دن محاسبہ رکھ سکتے ہیں اپنا۔ تھوڑی دیر محاسبے پہ آدمی طے کر لے کہ ہر ہفتے کی رات میں یا اتوار کے دن میں تھوڑی دیر میں محاسبہ کروں گا۔ پھر مہینے میں ایک دن رکھ لینا چاہیے، جب سیکنڈ سیٹرڈے آ رہا ہے، جب دیکھ کے آپ کے کاروبار میں ذرا فرصت رہتی ہے، ایک مہینے کا پھر جائزہ اس میں، پچھلے ایک مہینے میں آخرت کی تیاری کیا ہوئی، سستی کیا ہوئی، کیا تلافی کرنا ہے، اس کی ترتیب بنائیں۔ ہر ہفتہ جائزہ لے کے ارادہ کرے کہ آئندہ ہفتہ اس ہفتے سے زیادہ اچھا گزاروں گا۔ ایسے ہی سال بھر کا محاسبہ کے لیے یہ دن بتائے گئے ہیں رمضان سے پہلے، یعنی ہمارا انتظامی ہجری جو شروع ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، لیکن دینی زندگی کا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ ہر رمضان میں ہماری ایک نئی زندگی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جنتی بنانے کا ایک نیا پلان ہوتا ہے۔ اور اللہ والا نے کہا، حضرت مجدد الفسانی نے کہا، تجربہ یہ ہے کہ رمضان میں جو اپنے اندر نیکیاں جمانے کی کوشش کر لیتا ہے، رمضان کی جمائی ہوئی نیکیاں سال بھر رہتی ہیں۔ رمضان میں یہ تاثیر ہے کہ پورے سال کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے جو اپنی زندگی نیکی کی گزارنا چاہتا ہے اور جنت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو رمضان سے پہلے جائزہ لے لے، اور رمضان میں پھر اپنا پلان ایکشن میں لا لے، جو اپنے اندر خوبیاں لانا ہے، جن خرابیوں سے بچنا ہے۔ تو سالانہ جائزے کا بہترین وقت یہ رمضان سے پہلے کا شب برات کے بعد کے دن ہیں، یہی دن ہیں آج کل کے جو دن ہیں، اپنے سال بھر کا حساب لے کر جائزہ لینا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہمارا گویا۔ اب دنیا والوں کا دستور کیا ہے؟ جنوری آیا تو رنگ رلیاں مناتے ہیں، نیا سال اپنے کو بھلا کر نفس کی پوجا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، عیش عشرت، گانا بجانا، ناچنا۔ لیکن مومن کو معلوم ہے ہماری یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے، اس لیے ہمارا ہر نیا سال نئے عزم کے ساتھ، نئے جائزے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم کو تو رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کا، ایسے ہی بقرعید کے پہلے جو عشرہ ہے 10 دن کا بہت افضل دن ہے، جب بھی جائزہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی شب جمعہ، جس کو ہم لوگ جمعرات کہتے ہیں، شب جمعہ میں جائزہ ہونا چاہیے۔ ایسی فضیلت کی جگہوں پر بھی محاسبہ کرنے سے عمل میں مضبوطی آتی ہے۔ جیسے حرم میں گئے، عمرے کے لیے گئے، وہاں پوری زندگی کا جائزہ لیا، ٹرننگ پوائنٹ۔ کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، عمرے کو گئے پھر بدل گئے، اس کے بعد زندگی چینج ہو گئی۔ مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، وہاں پر جائزہ اپنا لیا جائے، یا مسجد آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں، کچھ دیر پہلے آئے، جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کے، اچھی جگہ ہے یہاں بیٹھ کے جائزہ، یا کسی اور وقت میں مسجد میں جائزہ، یا کوئی دینی جگہ ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے،
دینی تحریک کا، تربیت کا کوئی مرکز ہے، وہاں بیٹھ کے جائزہ لینے میں بھی مضبوطی رہتی ہے۔ اور کس کو لینا ہے؟ فرمایا جائزہ فمن یحاسب، کون کون محاسبہ کرے، کس کو کرنا ہے؟ عامۃ لجمیع المؤمنین، کبیرہم و صغیرہم، ذکرہم و انثاہم، صالحہم و طالعہم و عالمہم و جاہلہم۔ یہ محاسبہ کس کو لینا ہے؟ سب کو اپنا کرنا ہے، جو بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، نیک ہوں برے ہوں، عالم ہوں جاہل ہوں، سب کا کام ہے اپنا جائزہ لیں۔ جب بھی محاسبے کی بات آتی ہے نا، ہم لوگ دوسروں کا محاسبہ شروع کرتے رہتے ہیں، اس میں بہت ماہر ہیں آج کل۔ ذرا بات کرتے کیا 4 نمازیں پڑھتے کہ نہیں، ان سے ملو، کیا بھائی محلہ ایسا ہے، لوگ ایسے، جس کو دیکھو امت کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ معمولی سا عمل رہتا ہے اور لوگوں کی دل میں حقارت رہتی ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان کا سودا ہے۔ تو دوسروں کا جائزہ لینے کی عادت بہت بری ہے، بعض لوگوں کو بہت عادت پڑی ہوئی ہے دوسروں کا جائزہ تبصرے، بہت خطرناک ہے یہ۔ اگر اس سے دل سخت ہو رہا ہے تو بہت سخت خطرناک ہے۔ اور قیامت کی بات، جائزہ لینے کے واسطے قیامت کا سین سوچنا چاہیے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اب ہم لوگ جب بھی قیامت کا تذکرہ، قیامت کے دن یہ ہوگا، ایسا عذاب ہوگا، ایسا حساب ہوگا، تو ایسا سنتے ہیں جیسے فلم دیکھ رہے ہیں۔ کیا اپنے اوپر گزرنے والا ہے ایسا دیکھنا، جیسے تماشا دیکھنے والا اسٹیج پہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے تماشا، ٹیم میں نہیں رہتا، ایسے ہم کو قیامت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی قیامت کی بات آئے، میں کہاں ہوں قیامت کے دن، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ قیامت کے مناظر جتنا زیادہ سوچیں گے انشاءاللہ جائزہ لینے میں آسانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جو سنجیدہ انسان ہے وہی کامیاب ہے، جو غافل ہے وہ اپنی قبر کھود رہا ہے، جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا ہولی شولی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو پلاننگ کے ساتھ، مقصد کے ساتھ گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ایک پل جو ہوشیار رہتا ہے، باخبر رہتا ہے، غفلت کے بعد بار بار چونکتا ہے، سنبھلتا ہے۔ یقیناً نفس ساتھ میں ہے جو تھوڑے دن میں ہم کو غافل کرتا رہتا ہے، یقیناً شیطان ہمارے ساتھ ہے جو خواہشات کو حسین بنا کے ہم پر جادو کر دیتا ہے۔ یقیناً ہم انسان ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، غفلت کے دورے ہم پہ پڑتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا کام بار بار چونکنا، بار بار سنبھلنا، دن میں 1000 بار گناہ ہو جائے تو بھی پلٹنا، گناہ میں پڑے ہوئے نہیں رہنا، غفلت میں پڑے ہوئے نہیں رہنا۔ اور اللہ ایسے کریم ہے کہ گناہوں سے زمین و آسمان کو بھی بھر دیا ہے آپ نے، لیکن جس لمحہ آپ پلٹیں گے اللہ سینے سے لگا لیں گے۔ پچھلی پوری زندگی کے دلندر معاف کر دینے کا اللہ کا اعلان ہے، جس دن بھی پلٹو گے اس دن پرانا حساب ختم۔ لیکن بار بار پلٹتے رہنا چاہیے۔ جب شیطان بار بار گرانے سے تھک نہیں رہا ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں کیوں تھک جائیں؟ جب وہ گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے، بار بار ڈھکیل رہا ہے، تو ہم گڑھے سے نکلنے کے لیے کیوں چست نہ رہیں؟ وہ اپنا کام کر رہا، ہم اپنا کام کریں۔ یہ کشتی آخری سانس تک ہے، شیطان اور نفس کی ہمارے ساتھ کشتی۔ وہ بار بار ہم کو غافل کرے گا اور بار بار ہم اٹھ کے اپنے رب کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے پہلے دل سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ کے تنہائیوں میں کیا کیا اب تک کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غور کیجئے، اس کا عذاب سوچیے، توبہ کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ بس اب سے، ابھی رمضان عملی اعتبار سے شب برات کے بعد اس کی کیفیات شروع ہو جاتی ہے، فوراً آج ہی سے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں۔ جو چیزیں چھوڑنے کی ہے ان کو آج سے چھوڑنا شروع کر دیں، جو چیز کرنے کی آج سے کرنا شروع کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس رمضان میں اللہ نیکی میں ہم کو مضبوط کر دیجیے، ہماری جڑوں کو مضبوط کر دیجیے، ہماری آخرت کی تیاری کی فکروں کو مضبوط کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے اس رمضان کو پچھلی زندگی کی کمیوں کو دور کرنے کا مہینہ بنا دے، پوری کمیوں کی تلافی کا مہینہ بنا دے۔ اللہ ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔